وہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں. اس ملک کو بچانا ہے, اس ملک کے سیکولرزم کو بچانا ہے. ہندوستان کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ ہندوستان کی خوبصورتی یا ہندوستان کی پہچان تاج محل لال قلعے سے نہیں ہے. ضرور تاج محل لال قلعہ ہمارے اسلاف کی یادگاریں ہیں. ہندوستان کی پہچان انورا اجنتا کیوز نہیں ہے. ہندوستان کی پہچان کوئی مذہبی مقامات نہیں ہے. ہندوستان کی طاقت, ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر 300 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں. ہندوستان کی طاقت یہ ہے کہ یہاں پر بسنے والے ہر ہندوستانی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی اپنی تہذیب اور تمدن پر, اپنے مذہب پر چلے. مگر آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ایک منظم اور منصوبہ بند سازش کے تحت اس ملک میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کی رہی ہے بی جے پی. بتائیے آپ کہ ہندوستان جیسے عظیم ملک میں یکساں سول کوڈ کو کوئی نافذ کر سکتے ہیں؟ کیا حال ہوگا پھر ان تمام ملک میں بہت سے دیگر ہمارے اپنا وطن ہیں. ہمارے ہندو بھائیوں کی کئی الگ الگ علیحدہ پرسنل لا ہے. ہمارے ہندو بھائی کوئی مٹاکشرا اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا, کوئی دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا, اور پھر بات آ جاتی ہے ہم سے دشمنی رکھنے والے, ہم سے بغض رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان 2 سے 1 سے بڑھ کر شادی کر لیتے ہیں. میرے بھائی یہ الزام جھوٹ ہے. ہندوستان میں اگر ریکارڈ دیکھا جائے گا 2005 کا اور 2006 کا نیشنل فیملی ہیلتھ سروے اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمان کے پاس اگر 2 بیویاں ہیں تو ہمارے ہندو بھائی کے پاس بھی 1.75 کا فگر دیا ہے. اگر یہ غلط ہے تو سب غلطی کر رہے ہیں. الزام مجھ پر کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی کہے گا کہ نہیں تم 2 شادیاں کرتے تو میرے بھائی آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی کرو. 1 نہیں 5 کرو, 7 کرو. ہم تو 4 پر اجازت ہے مگر 1 کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. مگر آپ الزام ہم پر لگاتے ہیں کہ نہیں آپ 1 سے بڑھ کر شادیاں کرتے. تو پڑھو جا کر نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 2005 اور 6 کیا کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس عورتوں کو حصہ نہیں ملتا. غلط. میں ہمارے دیگر اپنا وطن کے سامنے بڑی عزت کے ساتھ اس بات کو رکھنا چاہوں گا کہ دنیا میں اگر کسی مذہب نے عورت کو اپنی باپ کی جائیداد میں حصہ دیا تو اسلام کا 1400 سال ہے. رحمت للعالمین کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے عورت کو حق نہیں تھا. جب باپ کی جائیداد میں عورت کو حق نہیں ملتا تھا. یہ قربان جائیے رحمت اللہ عالمین کی سنت پر کہ رحمت اللہ عالمین کے ارشاد اور اللہ نے فرما دیا کہ عورت کو اس کے باپ کی جائیداد میں اس کا حق ملے گا. ہم پر الزام لگاتے ہیں. میں الزام لگانے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مٹاکشرا اور دیا بھاگا اسکول میں کس کو حق ملتا ہے؟ بتاؤ ہم کو. بہت بول سکتا ہوں, اتنا بول سکتا ہوں کہ لوگ میرے سوالات کا جواب نہیں دے پائیں گے. مگر آج آپ ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں, ہم آپ کو آئینہ ہیں, آپ کو بہت سی چیزیں ہم دکھائیں گے. چاہے وہ سنگ پریوار کے لوگ ہوں, بی جے پی کے لوگ ہوں. آج ہم سے کہتے ہیں ہندوستان کے فائنانس منسٹر کا آج ایک مضمون اخبارات میں پڑھنے کا موقع ملا جس میں ہندوستان کے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہر پرسنل لا کا جو قانون ہوگا چاہے کسی مذہب کا ہوگا تو اس کو ہندوستان کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کے برابر اس کے مطابق ہونا پڑے گا. تو میں جیٹلی صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں, آج کے اس جگہ سے ان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں اگر یہ بات آپ کی سچ ہے تو ہندو انڈیوائڈڈ فیملی کے قانون کے تحت کروڑوں روپے کا انکم ٹیکس آپ معاف کر دیتے ہیں, مسلمان کو بھی اس میں شامل کرو. کون روک رہا ہے آپ کو؟ جوائنٹ فیملی کے نام پر ٹیکس کو بچانے کی سہولت دی جاتی ہے اور مسلمان سے کہتے ہیں کہ تمہارا پرسنل لا ہندوستان کے آئین کے برابر ہوگا. تو پھر کیا ہندو انڈیوائڈڈ فیملی ایکٹ
ہندوستان کی دستور کی دفعہ 14، دستور کی دفعہ 21 اور دستور کی دفعہ 25 کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ مگر نہیں، الزام ہم پر لگا دیا جاتا اور پھر اچانک ساری دنیا کو ہماری خواتین سے محبت پیدا ہو گئی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عورتوں کو انصاف ملنا۔ ارے 1400 سال پہلے کس نے بیواؤں سے نکاح کیا اور کہا کہ یہ تمہاری امت کی ماں ہے؟ یہ میرے محبوب آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ بیوہ سے بھی شادی کی جا سکتی ہے، ہماری مائیں۔ آج آپ ہم سے کہہ رہے ہیں انصاف کرنا۔ یقیناً ہر معاشرے میں ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہندوستان میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کریں گے۔ کیسے نافذ کریں گے؟ سنگ پریوار بی جے پی والوں، ہندوستان کے وزیر اعظم سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، مسٹر مودی آپ کیسا یکساں سول کوڈ کو نافذ کریں گے؟ گوا میں الیکشن ہونے جا رہا ہے آئندہ سال اتر پردیش کے ساتھ، تو گوا میں جو قانون ہے شادی کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو کسی مذہب کا ہوگا اس کی شادی اس کے مذہب کے مطابق ہوگی۔ اور پھر گوا کا قانون یہ بھی کہتا ہے، آج ہندوستان کے مسلمانوں کو بدنام کر دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ایک سے بڑھ کر بیویاں ہیں۔ کیا گوا کے قانون میں وہاں پر ہندو بھائیوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی دوسری شادی کرے؟ کیا آپ اس قانون کو ختم کر دیں گے مسٹر مودی؟ بتاؤ بی جے پی والوں، کیا آپ اس قانون کو ختم کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے اس قانون کو آپ، تو پھر آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آخر کیوں ہمارے شریعت نے مداخلت کیا؟ آپ بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس تعلق سے آپ کو سوچنا ہے، اگر کوئی تمہارے پاس آ کر کہے گا کہ یہ ملک ایک ہے، اس ملک میں 2 قانون کیسے چلیں گے، تو ٹھیک ہے، تو پھر بتاؤ میرے کو دمن اور دیو جو یونین ٹیریٹری ہے وہاں پر الگ قانون کیوں ہے؟ کتنی مثالیں تمہارے سامنے پیش کروں میں، دمن اینڈ دیو میں قانون الگ کیوں ہے؟ کوئی مثال جب دیتا ہوں تو جواب نہیں دے پاتے، تو الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ یاد رکھو، اگر دنیا میں ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر سچائی بیان کرنا بھڑکاؤ بھاشن ہے تو تیار ہو جاؤ، جب تک اسد الدین اویسی زندہ رہے گا بھڑکاؤ بھاشن دیتا رہے گا۔ ہندو انڈیوائڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ مسلمان کو نہیں، مگر میں بدنام؟ گوا کے قانون میں آپ بھی تو شادی کر سکتے مگر ہم کو بدنام؟ سب چیز آپ کر سکتے مگر ہم جو کرنے جاتے ہیں تو نہیں مت کرو۔ اگر ہماری خواتین سے اگر آپ میں اتنی ہمدردی ہے تو بتاؤ مسٹر مودی، 2.5 سال میں آپ کی سرکار نے مسلم خواتین کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے کیا کام کیا؟ کون سا کام کیا بتائیے؟ کوئی کام نہیں کیا، کام کیا تو دادری کا کام کیا۔